اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے اور آپ کو ایسی تمام صفات اور وہ تمام اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا شمار بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 بار درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سلسلے میں ایسی صفات اور ایسے اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے عام آدمی کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو اور وہ بھی ایسے اعمال کرنا شروع کرے کہ اللہ اسے اپنا پیارا بنا لے۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے بندوں یا اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کیا چیزیں پسند فرماتا ہے، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالی نے اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کو ذکر فرمایا ہے۔ آج ان اعمال میں سے 2 عمل ہم یہاں پر سنیں گے کہ اللہ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے لوگ پیارے بندے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا رب عز و جل ہم سے ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، بہت توبہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے، رب کے حضور سجدہ اس انداز سے کرنے والے کہ رب سے معافی مانگتے ہیں، رب سے استغفار کرتے ہیں، رب سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ان توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور فرمائے وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور خوب ستھرے لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے بندوں میں اگر اپنا شمار چاہتے ہیں تو کثرت سے توبہ کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے اور خوب صاف ستھرے رہنے کو اپنا معمول اور اپنی عادت میں شامل کر لیجئے۔ 2 چیزوں کا ذکر ہے، توبہ اور دوسری چیز صفائی ستھرائی۔ یاد رکھیں کہ اس میں بڑے خوبصورت انداز میں اس آیت مبارکہ کے اندر دل کی، کیونکہ توبہ سے دل ستھرا ہوتا ہے، انسان کی ایک صفائی ستھرائی ظاہری ہے اور ایک اس کی باطنی ہے۔ ظاہری صفائی، اس آدمی نے وضو کر لیا ہے، طہارت والا ہے، پاک ہے، اچھے لباس، اچھے کپڑے زیب تن اس نے کر لیے، صاف ستھرے زیب تن کر لیے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت دکھنے میں اچھی محسوس ہو،
یہ ظاہری صفائی ہے، اور دل کی صفائی، باطنی صفائی یہ ہے کہ وہ دل کی کالک کو دور کر لیا جائے، دل کی سیاہی دور ہو جائے۔ اگر ظاہر تو بہت اچھا ہے اور دل برا ہے، دل کے اندر گندگی ہے، دل میں غلاظت ہے، دل میں گناہوں کی کالک ہے، دل میں گناہوں کے دھبے اور سیاہی ہے، تو پھر یہ ظاہری صفائی بھی اسے کام نہ آئے گی۔ حقیقتاً یہی ہے کہ دل ستھرا ہو، دل اچھا ہو۔ منشر کے ناظرین، دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی کیسے ہوتی ہے؟ دل کی صفائی وہ توبہ اور استغفار سے ہوتی ہے، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، دل کا صاف ستھرا ہونا قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا گئے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، اور وہ کیسے بڑھتا ہے؟ یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا، دل میں کچھ سیاہی دھبا لگ گیا، دوسرا کیا، یہ دھبا بڑھا، پھر کیا، پھر یہ دھبا بڑھا، حتیٰ کہ پورا دل ہی کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دل اگر صاف اور ستھرا ہو جائے تو سارے اعمال اس کے اچھے اور ستھرے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، میری مراد وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا، وہ ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوا تو سارے اعمال اس کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ دل ہے۔ دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ دل میں اگر مسلمانوں کی عداوت بیٹھی ہوئی ہے، دل میں آپس کا بغض اور کینہ بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر اگر نفرتوں کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دل کے اندر اگر برائیوں کی سوچ و بچار جاری ہے، دل کے اندر گناہوں کے بارے میں اگر پلان بنائے جا رہے ہیں، دل کے اندر اگر طرح طرح کے برے خیالات کے ہم شکار ہوئے ہیں، اگر ایسے معاملات دل کے اندر ہو تو پھر اس کو نیکیوں میں سرور نہیں آتا، پھر اس کا نیکی میں دل نہیں لگتا، پھر اس کا نیکی کرنے کی طرف رجحان نہیں بڑھتا۔ یہ اسی انسان کا بڑھتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر یہ کالک کم ہو، یہ سیاہی کم ہو، اور وہ توبہ استغفار کرتا رہے، یہاں تک کہ توبہ سے وہ سیاہی دور ہوتی 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 اس کا دل صاف اور ستھرا بن جائے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظیفہ دے دیا کہ توبہ سے دل ستھرا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو جس دل کی طرف اللہ کی نظر رحمت پڑتی ہے، جس دل کو اللہ دیکھتا ہے، اس دل کے اندر اگر اس طرح کی نافرمانی والے کام ہو تو پھر آدمی رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس رحمت کا اگر حصہ دار بننا ہے، اس رحمت کو اگر حاصل کرنا ہے اور اللہ کے پیاروں میں شامل ہونا ہے تو دل کو ستھرا بنانا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور خوب صاف اور ستھرے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، جب دل ستھرا ہو جائے، صاف ہو جائے، تو پھر آدمی کو کئی اعمال بجا لانے میں بڑی معاونت مل جاتی ہے، بڑی مدد مل جاتی ہے۔ اس لیے دل کی صفائی وہ ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہونا ہے تو دل کو صاف اور ستھرا بنانا ہوگا۔ ایک صفائی ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ باطنی یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کر لے۔ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کون سی توبہ ہوتی ہے؟ کہ جس توبہ کے بعد گناہ کی طرف آدمی نہ لوٹے، وہ ایسی سچی پکی توبہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کا رجحان اس گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی نہیں اس گناہ اور نافرمانی کے کام کی طرف۔ ایسی توبہ
اللہ ہمیں قرآن میں حکم فرما رہا ہے۔ اور جب آدمی باطنی صفائی کر لیتا ہے، ستھرائی اس کی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ظاہر کو اچھا بنانے میں، ظاہری اعمال بہتر بنانے کے اندر بڑی معاونت مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میرا باطن، میرا دل اگر اس گناہوں سے یا دیگر نافرمانی والے کاموں سے میں باز نہیں آیا تو کوئی نیکی ہی نہیں بجا لاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں، نیکیاں ضرور کریں، نماز کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا ہے۔ اگر آدمی نماز کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں گا تو یہ دھوکے میں ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ جیسے فریضے کو ترک کر کے اس پر زکوٰۃ فرض ہو اور اس کو چھوڑ دے اور کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں گا، یہ دھوکے میں ہے۔ جس پر حج کا فریضہ ہے اور اس فریضے کو ترک کر کے کہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں گا، یہ دھوکے میں ہے۔ تو جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ فرض سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ کسی کو اپنا پیارا بنائے، اپنا محبوب بنائے۔ حدیث قدسی میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ سب اعمال میں سے بڑھ کر فرائض ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ، کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر وہ نفلی عبادات بجا لاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو فرائض اعمال بجا لائیں۔ جی ہاں، علماء نے لکھا کہ انسان وضو کرے، وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وضو کرنے سے کلمات پڑھے، جو روایات میں کلمات گئے، یا بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے آپ وضو کر لیجئے، اللہ کی حمد بجا لاتے ہوئے آپ وضو کریں، اللہ اس وضو کی برکت سے گناہوں کو جو ہے وہ دھو دیتا ہے، وہ گناہ دھل جاتے ہیں، اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، آدمی صاف ستھرا ہو جائے۔ پھر رب کے حضور دعا کرے، یا اللہ میں نے اپنے ظاہر کو ستھرا بنا لیا، تو میرے دل کو ستھرا بنا دے، میرے دل کو صاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی دل کو صاف فرما دے گا، کیونکہ یہ کلمات ہی اس کے اللہ کی طرف رجوع لانے والے کلمات گئے۔ تو ہمیں جو ظاہراً احکام ہے ان کو بھی بچا لانا ہے، اور باطناً جو احکام ہیں ان کو بھی بچا لانا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ باطن والے اعمال ابھی ہمارے درست نہیں ہوئے تو ہم ظاہری اعمال کو ہی ہم ترک کر دیں۔ نہیں، بس اوقات یہ چیزیں بہت بڑی معاون بن جاتی ہیں کہ آدمی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ کہ جب آدمی نماز پڑھنے کا عادی بنے گا، وہ کپڑے بھی صاف رکھے گا، وہ پاک کپڑے رکھے گا، وہ اپنی سوچ کو بھی پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں فکر ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے ذہن میں ہر وقت ایک بات کلک ہوتی رہتی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ مسجد سے باہر آیا ہے لیکن تصور ہے کہ مجھے پھر مسجد کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی وہ دنیا کے کام کاج میں لگا ہوا ہے مگر اس کا دل مسجد کی طرف ٹھہرا ہوا اور لگا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ بندہ مومن جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ اکبر، حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو عطا فرمائے گا، اسے عرش کا سایہ مل جائے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ مرد ہو یا عورتیں، جب نماز کی طرف توجہ لگی رہتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو بھی ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نماز اس کو پڑھنی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کی طرف ہم مستقل مزاجی کے ساتھ عمل بجا لائیں گے تو پھر یہ ہمارے باطن کی صفائی اور ستھرائی کے لیے بھی بڑے معاون ثابت ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ
داخل کریں گے۔ یعنی اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے جن پر وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے ان سے بچے تو اللہ چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ضرور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو، بڑے گناہوں سے، چھوٹے سے بھی بچانا ہے، لیکن بڑوں کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے۔ ان سے بھی اپنے آپ کو اگر بچائیں گے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ فرائض کو ترک نہیں کرنا، حرام کی طرف بڑھنا نہیں ہے اگر دل کی صفائی اور ستھرائی مطلوب ہو۔ اور ایک دل کا صاف ستھرا ہونا، ایک ہے ظاہر کا۔ ہم نے دو چیزیں سلسلے میں عرض کی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک رہنے کو، صاف ستھرے رہنے کو۔ ظاہری صفائی اسلام میں بڑی مطلوب ہے، اسے ایمان کا ایک حصہ کہا گیا ہے۔ آدمی ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا رہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے زینت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آدمی عام اچھے لباس پہنتا ہے، دعوتوں میں جائے تو اچھے لباس پہنتا ہے، دوستوں کی محفل میں جائے تو اچھے لباس پہنتا ہے، لیکن جب نماز کے لیے آئے تو کوئی کام کاج کے عجیب و غریب قسم کے کیفیات والے کپڑے اسی سے پڑھ لیتا ہے۔ گھر کے اندر خواتین ہوں تو وہی عام جس طرح کے مرضی داغ لگے ہوں، دھبے لگے ہوں، کپڑے ہوں، وہ کہتی ہیں پاک ہے، پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی، پاک کپڑے ہیں، نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر ابھی معلوم ہو، پتہ چلے ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آ رہے ہیں یا ہم کسی کے ہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے انداز کچھ دوسرے ہو جائیں گے۔ پھر میں بھی سوچوں گا، آپ بھی سوچیں گے، ہم اچھے لباس پہنیں، ہم اس کو اچھے دکھائی دیں، ہم اچھے کپڑے پہنیں، ہم جو ہے وہ اپنے ظاہر کو بھی سنوارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور حاضری دیں تو ایسی کیفیت کے اندر دے دیں؟ نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت بھی ہمیں خوب کپڑے پاک صاف اور اس کے ساتھ ستھرائی کے ساتھ، صفائی ستھرائی ایسا وصف گئے اسلام میں، اس کی اتنی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے صفائی ستھرائی کو، کہ اس سے کوئی غریب اور امیری کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی غریب شخص ہے وہ بھی صاف ستھرا رہ سکتا ہے اگر رہنا چاہے۔ بعض امیر بھی ہوں گے لیکن وہ صفائی ستھرائی کو اپنا معمول نہیں رکھتے۔ گھر کی صفائی ستھرائی ہو یا اپنے لباس، اپنے بدن کی صفائی ستھرائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ دوسری روایت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ جنتی وہی شخص، یعنی جنت جانے والا وہی ہوگا جو صاف ستھرا رہنے والا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے صفائی حاصل کرو، نظافت حاصل کرو۔ اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو۔ ارشاد فرمایا اپنی سواریوں کی بھی دیکھ بھال کیا کرو، تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب تم لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں، وہ تمہیں عزت دیں، تمہاری ظاہری حالت بھی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایسے شخص سے یعنی گویا کہ یہ حکم عطا فرما رہے کہ ہم کسی جگہ جائیں تو ہم سے کوئی نفرت نہ کرے، ہمیں تو حکم یہی ہے ہم کسی کو حقیر نہ جانیں، لیکن سب کے لیے احکام یہی ہیں کہ وہ اپنے اندر ایسے عادتیں بری پیدا نہ کریں کہ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ صفائی ستھرائی اس میں کوئی امیری غریبی کا معاملہ نہیں ہے، غریب شخص بھی بآسانی صفائی ستھرائی کا معاملہ
وہ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ پیسے کا بھی کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے۔ صاف ستھرا رہنا، اچھا بن کے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک شخص آیا اور آپ نے اس کو دیکھا، اس کی پراگندہ سر جو ہے وہ دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے بالوں کو یہ سمیٹ لے؟ دوسرے شخص کو، ایک کو میلے کپڑے پہنے آپ نے دیکھا تو کہا ایسی چیز اسے نہیں ملتی کہ جس سے اپنے کپڑے کو دھو لے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی، اور ایک سے تو ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ کچھ یوں ہوا معاملہ کہ مسجد میں تشریف فرماتے ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ یعنی بالوں کو درست کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے، کیسے لگے جیسا کہ شیطان آیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ایسے شخص سے آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی تعریف فرمائی ہے جو مسجد قباء کے رہنے والے تھے، مسجد قباء کے نمازی تھے، اور ان کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ مسجد پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، یعنی قیام کریں، نماز پڑھیں۔ فرمایا اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا رہنا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ یہ مسجد قباء شریف مدینہ منورہ کی وہ سب سے پہلی مسجد ہے جن کو کہا گیا کہ ان کی بنیاد تقوی پر ہے، ان کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے۔ اس مسجد قباء شریف کے اندر جو ہے وہ قیام کرنے والوں اور اس مسجد کے نمازیوں کے متعلق اللہ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے، اور جو مدح کا وصف بیان کیا ہے وہ فرمایا ہے وہ پاک رہتے ہیں، وہ خوب پاک رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قباء مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی آپ نے فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم قباء مسجد کی ہمیں مدینہ منورہ کی بھی حاضری عطا فرمائے، اور قباء مسجد کی بھی اللہ ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قباء شریف کے لیے کبھی آپ پیدل جاتے تھے اور کبھی آپ سواری پر جاتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس کے نمازیوں، اس کے رہنے والے وہاں کے ان لوگوں کے اللہ نے مدح فرمائی ہے کس بات پر؟ کہ خوب ستھرے ہیں، خوب وہ پاک رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے دین نے تو ہمیں بار بار ستھرائی اور نظافت حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ وضو کی اتنی ترغیب دی کہ ہمیشہ باوضو انسان رہے، باوضو سوئے، باوضو رہے، یعنی بے وضو انسان رہے ہی نہیں، بس جب وضو نہ ہو وضو کر لے۔ جی ہاں، اس کی بہت بڑی فضیلت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور باوضو رہنے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے اس کے اندر یہ بشارت دی ہے کہ جس شخص کی باوضو موت واقع ہوتی ہے وہ شہادت کی موت اسے ملتی ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں، ایک آدمی بے وضو کی حالت میں اور ایک آدمی ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں اتنی تاخیر کرنا کہ فرض نماز وہ چلی جائے تو یہ تو گناہگار ہے، شخص گناہگار ہے۔ غسل کے اندر اتنی تاخیر کرنا، ظاہری نجاستوں کو دور کرنا، اور اسی طریقے سے جو ایک جنابت کی حالت ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرنا، جلد سے جلد اپنے آپ کو دور اس سے کر لینا، یہ بہت اچھا اور محمود عمل ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر طرح کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ساتھ پاکی اور ناپاکی کے معاملات میں ہمیں حکم یہی ہے، ہم اپنے آپ کو ناپاکی سے بھی بچائیں، ظاہری لگنے والی نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔
اور اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو اب اسے پاک کر لیا جائے، تاکہ انسان کے بدن، اس کا لباس وہ پاک اور صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ ناپاکی کی وجہ سے کئی لوگ ہیں وہ نماز سے دور رہ جاتے ہیں۔ ارے جو فکر میں نہیں ہوتے، جن کو اپنے کپڑے صاف رکھنے کی فکر نہیں ہوتی، وہ کہیں ان پہ نجاست لگ جاتی ہے، بس وہ اپنی روٹین وائز ایسے ہی رہتے ہیں اور بہانہ بنا لیتے گویا کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، کپڑے ناپاک ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ایسوں سے، اگر کوئی ان کو یہ کہے نا آؤ کسی کے ہاں دعوت ہے، دعوت میں جانا ہے، تو وہ کہیں گے 5 منٹ رکو، میں ابھی گھر سے کپڑے چینج کر کے آیا، تو وہ یوں کر لیتا ہے۔ لیکن جب انہی کو کوئی کہتا ہے نا آؤ نماز کی طرف جانا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہیں۔ تو کیا یہی آپ کا عذر اور یہی بہانہ کیا قیامت کے دن چل سکے گا؟ کیا اللہ کو یہ جواب دے سکیں گے کہ میرے کپڑے ناپاک تھے، میں نے اس لیے نماز کو ترک کر دیا؟ ہرگز نہیں دے سکیں۔ تو رب کے حضور ابھی سے ہی توبہ طائب ہو کر اپنے کپڑوں کو ستھرا رکھیں، اپنے لباس کو ستھرا رکھیں، اپنے وجود کو ستھرا اور صاف رکھیں اور پاک رکھیں۔ ناپاکی کی حالت میں گھومنا پھرنا، ناپاکی کی حالت میں معاذ اللہ اپنی دکانوں پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، یہی جنابت کی حالت طاری رہتی ہے، تو یہ تو نحوست ہی نحوست ہے۔ اس کو اپنے آپ سے جلد ناپاکی کو دور کرنا چاہیے جب بھی ایسی کیفیت آدمی پر آئے۔ ہمیں شریعت مطہرہ نے جہاں اپنے بدن، اپنے لباس اور اپنی ان چیزوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، وہیں اپنے گھروں کو صاف اور ستھرا رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ گھروں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں، ان کو بھی خوب پاک اور ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کریں، ستھرا کریں۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جو اعتکاف کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ یعنی مسجد کی صفائی کرنا، مسجد سے بھی کسی اذیت والی چیز کو نکال دینا، یہ ایک اچھی نیکی، بہترین جزا والا عمل ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسجد سے اذیت کی چیز کو نکالے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی جنت میں اسے گھر بنائے گا۔ حالانکہ یہ جنت میں گھر کی بشارتیں جو آدمی رقم خرچ کر کے مسجد بناتا ہے، جو اپنی زمین وقف کر دے یا زمین خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دے، اس کو مسجد بنا دے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ لیکن بعض لوگ سوچتے ہوں گے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم یہ جنت کا گھر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کئی اعمال ایسے ہیں، اگر ہم وہ اعمال بچا لائیں تو آدمی وہ درجے حاصل کر لیتا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے مال خرچ کر کے درجہ حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کئی اذیت والی چیزیں، تکلیف دہ چیزیں، کچرا، کچھ اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگنور کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کام نہیں، مسجد کے خادم ہی کریں گے۔ بے شک مسجد کے خادمین کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، لیکن جب ہم دیکھ لیں کوئی ایسی چیز تو ثواب کی نیت سے کریں گے، اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، توبہ سے دل صاف ستھرا ہوتا ہے اور ظاہری بھی آدمی صفائی ستھرائی، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندوں میں آدمی شامل ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے